السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ ہم نے جس عشرہ اربعین کا سرزمین مظفر نگر کیرانہ کے اس مقدس امام بارگاہ میں 13 سفر مظفر سے کیا تھا،
اور آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں یہ مجلس اور یہ گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ میں نے مسلسل آپ لوگوں کے سامنے مومنین اور صدیقین کے عنوان پر گفتگو جاری اور ساری رہی، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو محض آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم نے مسلسل اس اشرے میں سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت باب ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے پروردگار کیونکہ خود سچا ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ خود صادق ہے، اور اس نے جس رسول کو بھیجا مبعوث برسالت کر کے، وہ رسول بھی صادق ہے۔ لہذا جب خدا خود صادق ہے، اس کا رسول سچا، وہ سچا، شریعت سچی، تو لہذا اس نے ایمان والوں سے بھی کہا کہ دیکھو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہی سبب ہے کہ بعد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضور نے اپنی زندگی میں یہ حدیث ارشاد فرما دی تھی، اور مسلمانوں کے درمیان جب 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مجمع تھا، 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family، 1,26,000 صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں فیکم تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چاہے وہ دو بھاری چیزیں کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری وَعِطْرَتِي اہل بیتی، دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہیں۔ لَن تَضِلُّوا بَعْدِی، جب تک تم ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ساتھ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ توجہ، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ جب تک تم قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب خطاب کر رہے تھے، جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے سامنے موجود کون لوگ تھے؟ توجہ کیجئے گا، تو سارا عالم اسلام کہے گا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھی، یعنی کوئی آج کا مولوی یا آج کا مفتی یا آج کا کوئی شخص یا آج کا کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں تھا۔ کون مسلمان تھے؟ جن لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے سپیریٹی حاصل ہے، جو لوگ مسلمانوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، یعنی زمانہ اول کے مسلمان، یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ وہ مسلمان کہ جن کو سب اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، یعنی نبی کے صحابہ۔ توجہ کیجئے گا، یہ کوئی عام مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے، یہ کوئی عام مولویوں کا مجمع نہیں ہے، یہ کوئی عام مفتیوں کا مجمع نہیں ہے، نبی کے صحابہ کا مجمع ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی کے صحابہ کا مجمع ہے۔ ذرا عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے والوں مجھے بتاؤ کہ نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب مجھے جملہ کہنے دو کہ
صحابہ کے درمیان پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو گمراہی سے بچنے کا صرف دو علاج ہے. ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن تھام لو, ایک ہاتھ سے اہل بیت کا دامن تھام لو. مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کا دامن تھاما, اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ, اور اہل بیت کا دامن تھاما قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ. نبی کہہ رہے دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا. اور میں انہیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھیے اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا. نبی نے حدیث میں اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو نبی نے حدیث میں کہا انی تارکن, اور اسی سے ملتا جلتا جملہ اللہ نے قرآن میں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل. توجہ, نبی نے کہا انی تارکن, اللہ نے کہا انی جاعل. فرق کیا ہے؟ نبی نے انی تارکن کہا اہل بیت کے لیے, اللہ نے انی جاعل کہا حضرت آدم کے لیے. توجہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کیجیے گا, ایک بات تو یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ خلیفہ بنانا اللہ کا اختیار ہے, اللہ کا نہیں. خلیفہ بنانا, خلافت کے منصب پر فائز کرنا, یہ اللہ کا کام ہے, ملا کا نہیں. اللہ کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں. توجہ, تو اللہ نے آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, اور نبی نے اہل بیت کے لیے کہا انی تارکن, میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. تارکن کے معنی ہے چھوڑے جا رہا ہوں, جاعل کے معنی ہے بنانے جا رہا ہوں. نبی نے اہل بیت کے لیے کہا کہ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ نے آدم کے لیے کہا کہ آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے, اللہ بنانے جا رہا تھا. تو جو بنا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کو بنا کر جایا جاتا ہے, اور جو بنایا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. ایک سلامات پڑھے سب مل کر محمد والے اسے بنایا جاتا ہے. تو آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے, تو اللہ نے کہا بنانے جا رہا ہوں انی جاعل. مگر اہل بیت کے لیے نبی نے کہا انی تارکن, چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ کہہ کر نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو اہل بیت کو اہل بیت میں نے نہیں بنایا, اللہ بنا چکا ہے, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا چلو جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے اور آسان کر دوں, یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب ہے بھائی؟ مثال کے طور پر مان لو میں اس مائک میں تقریر کر رہا ہوں, ہے نا. تقریر کرتے کرتے میں کہنے لگوں کہ میں یہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ ویڈیو کیمرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو بھائی آپ کہیں گے نا کہ مولانا اب تک تو 5 دن ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک کیا ہو گیا کہ بہتی بہتی بات کہنے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہا دیکھو مولانا
بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں, منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیمرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو شارف بھائی نے کہا بھیا آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو لوگ کہنے لگے شارف بھائی مولانا سے پوچھو, مولانا جو اتنا بڑا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں, قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں, منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو ذرا ان سے پوچھ تو لو کہ کیا یہ ساری چیزیں یہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ بھائی اگر میں بیٹھ کر یہاں پر کہوں میں یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ چشمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ امامہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ چھوڑ کر وہ چیز لائی جاتی ہے جو لے کر آئی گئی ہو. اب میں کیا کروں مسلمان کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے صرف دو ہی چیز لے کر آئے تھے, قرآن سینے میں لے کر آئے, اہل بیت کو لہو میں لے کر آئے. اللہ کے پاس سے صرف دو چیز لے کر آئے, قرآن سینے میں لے کر آئے, اہل بیت کو لہو میں لے کر آئے. باقی ساری چیزیں یہاں ملی ہیں, صحابہ یہاں ملے, ازواج یہاں ملی, بیویاں یہاں ملے, دوست یہاں ملے, انصار یہاں ملے, مسلمان یہاں ملے, اہل بیت وہاں ملے. تو جسے لے کر آیا جاتا ہے اسے ہی چھوڑ کر جایا جاتا ہے. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان, ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھنا. جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ قرآن کے ساتھ کسی اور کو چھوڑ دیتے. اللہ کے رسول یہی کہہ دیتے کہ میں قرآن کے ساتھ مولویوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, سارے مولوی خوش ہو جاتے. ناراضگی اسی بات کی ہے نا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا, اور جب قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا تب یہ نعرہ لگا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ کیوں چھوڑا اہل بیت کو؟ توجہ کیجیے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا اپنے بچوں کے لیے, اور پھر ایک جوانوں کے لیے مثال دینے لگا ہوں. پہلے بچوں کے لیے مثال دے دوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, نادان بچہ ہے, پہلے دن انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے گیا. دیکھو ایک چیز میں بہت زور دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. توجہ, اور فرض ادا کیے بغیر جو مرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان جاہل بنتا ہے تو اس پہ اللہ کا عذاب ہے. توجہ, اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا, the seeking of knowledge, یہ مستحب نہیں ہے, فرض ہے. توجہ, اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے والے پر عذاب ہے. توجہ, اور میں اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, جوانوں سے سب سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیجیے. دونوں تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن بھی دیجیے, اکیڈمک ایجوکیشن بھی دیجیے. توجہ, دونوں دیجیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص ہندوستان, پاکستان میں, بر صغیر میں, مڈل ایسٹ میں, ایشین ممالک میں ہم نے تفریق کر دی ہے. یہ ہے اکیڈمک ایجوکیشن, یہ ہے اسلامک ایجوکیشن. آپ جب ایران جائیں گے تو آپ کو ایران میں مدرسہ اور اسکول الگ الگ نہیں ملتا. ایران میں انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوتا ہے, اور اسی انسٹیٹیوشن میں اکیڈمک ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, اسلامک ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. مگر ہمارے یہاں نظام الگ ہے. ہمارے یہاں مدرسہ صرف اسلامک پڑھائی کے لیے ہے, اور اسکول کالجز صرف اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے ہے. توجہ, یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے
کہ جو اکیڈمک تعلیم میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اسلامک معاملے میں وہ بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں بڑے ڈاکٹر، بڑے انجینئر، بڑے سائنسداں ہیں، مگر باپ مر گیا تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. توجہ ہے، ایسا بھی دیکھا گیا. مگر اچھا یہاں پر کیا معاملہ، ہندوستان میں پاکستان میں جو مولوی ہے وہ کلاس 5 کے پاس نہیں ہوتا، مگر آپ ایران میں جا کر دیکھیں جو مولوی ہوتا ہے وہ ساتھ میں بیرسٹر بھی ہوتا ہے، جو قاری ہے وہ انجینئر بھی ہے، جو حافظ ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ سائنٹسٹ بھی ہے. توجہ، یعنی وہ اسلامک اور اکیڈمک ایجوکیشن کو پارٹ نہیں کرتے، وہ ملا کر پڑھاتے ہیں. ان کے یہاں تعلیم ہے، چاہے وہ حدیث کی تعلیم ہو چاہے وہ سائنس کی تعلیم. مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا. ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ جب وہ عراق گئے اور انہوں نے مرجع وقت آیت اللہ سستانی سے ملاقات کی، اور قسم خدا کی سوچ دیکھو، مرجع ایسے ہی نہیں بنتا. توجہ، سوچ دیکھنا. تھوٹ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی صاحب علی اللہ مقامہ سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ میرے ملک کے نوجوانوں کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے آپ کا کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے؟ تو آیت اللہ سستانی نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے کہا کہ نوجوانوں سے کہو کہ زیادہ سے زیادہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں. تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ بھئی ایک عالم وقت ہے، ایک مرجع تقلید ہے جہان تشیع کا. ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے سوچا کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جوانوں سے کہو زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھیں، زیادہ سے زیادہ فقہ پڑھیں، روایت پڑھیں، رجال پڑھیں. مگر آقا سستانی کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں سے کہو کہ زیادہ سے زیادہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کہا کہ آقا معاف کیجئے گا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کیا نوجوان حدیث نہ پڑھے، فقہ نہ پڑھے؟ آپ کہہ رہے ماڈرن تعلیم زیادہ حاصل کریں، مطلب کیا ہے؟ تو آقا سستانی فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ علوم اسلامی میں شامل ہے. کتنی بڑی بات آپ دیکھیے، کہتے ہیں ہر وہ ایجوکیشن، ہر وہ علم تعلیم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ اسلامک ایجوکیشن میں شامل ہے. توجہ، تو آپ ایران میں جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے جو ایران سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کی اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہوئی ہوتی ہے. توجہ، اور ایران کا ایک سسٹم بھی میں بتا دوں، جب تک آپ اپنے ملک کے ہائر سیکنڈری پاس نہ ہو، 12 پاس نہ ہو، تب تک وہ لیتے بھی نہیں آپ کو ایڈمیشن. توجہ، وہاں پر کا جو انسٹیٹیوشن ہے جامعۃ المصطفیٰ ہے، یونیورسٹی ہے، آپ جا کر معلوم کریں کہ کلاس 12 جب آپ اکیڈمک لحاظ سے پاس ہوں گے تب وہ اپنے وہاں آپ کو ایڈمیشن لیں گے. توجہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران جو ہے اسلامی علوم کے ساتھ آج ٹیکنالوجی اور سائنس میں ایک اپنا مقام بنا چکا ہے. زمانے کے بڑے بڑے سپر پاور سے مل کر چل رہا ہے ایران. توجہ، زمانے کی سپر پاور حیرت زدہ ہے ایران کی طاقت پر اور ایران کی تعلیمی لیاقت پر. توجہ، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوانوں اسلامک اور اکیڈمک ایجوکیشن دونوں حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دو. وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارا بچہ اسلامک ایجوکیشن اس کو نہیں دو گے، مر کر تم قبر میں لیٹ جاؤ گے، تمہاری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کو اکیڈمک ایجوکیشن نہیں دو گے، صرف مولوی بنا دو گے، تو بس وہ اسی انتظار میں رہے گا کہ کب پروگرام آئے تو میرا گھر چلے، کہاں پر امامت مل جائے، کہیں مدرسے میں تعلیم دینے کی مجھے مل جائے وہ سیلری، تبھی میرا گھر چلے. اس لیے اللہ نے طلب العلم فریضۃ جب کہا تو اس میں تفریق نہیں کی. دونوں تعلیم حاصل کرو، چاہے اس لیے کہ آخرت بھی سنور جائے اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات
چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, انگلش میڈیم اسکول میں پہلے دن پڑھنے گیا. پڑھ کر جب واپس آیا میں نے اس بچے سے پوچھا, بیٹا تم نے اسکول میں کیا پڑھا؟ تو یہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا مجھے ماسٹر صاحب نے, میرے ٹیچر صاحب نے مجھے اے فار ایپل پڑھایا ہے, بی فار بال پڑھایا ہے, سی فار کیٹ پڑھایا ہے, ڈی فار ڈال پڑھایا ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے ذرا لے کر اپنے ماسٹر کے پاس چلو, سننا جوانوں انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے گا. میں اس بچے کو لے کے اس کے ماسٹر کے پاس گیا. میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ بچے کو کیا پڑھایا آپ نے؟ کہا مولانا کچھ غلطی ہو گئی, کچھ غلط پڑھا دیا. میں نے کہا دیکھو بچہ ابھی نادان ہے, کمزور ہے, معصوم ہے, پہلے دن اسکول میں آیا ہے اور آپ نے اس کو اتنا سخت سلیبس پڑھا دیا, اتنا ہارڈ آپ نے اس کو سبجیکٹ پڑھا دیا. کہا مولانا کیا سخت پڑھایا میں نے, کیا ہارڈ سلیبس پڑھایا میں نے؟ میں نے کہا دیکھو بچہ ابھی نادان ہے, معصوم ہے, کمزور ہے, آپ بچے کو صرف اے بی سی ڈی پڑھاتے, آپ نے بچے کو اے کے ساتھ ایپل کیوں پڑھایا, بی کے ساتھ بال کیوں پڑھایا, سی کے ساتھ کیٹ کیوں پڑھایا, ڈی کے ساتھ ڈال کیوں پڑھایا؟ تو ماسٹر مجھ سے کہنے لگا مولانا جو بات آپ کے سمجھ میں 5 منٹ میں آ گئی, کیا میرے سمجھ میں 5 سالوں میں نہیں آیا؟ میری تو زندگی گزر گئی ہے پڑھاتے پڑھاتے. میں نے کہا بھیا غصہ کیوں ہو رہا ہے, بات کیا ہے یہ بتا. کہا مولانا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ بچہ بھی نادان ہے, معصوم ہے, کمزور ہے, پہلے دن اسکول میں آیا ہے, اسی لیے میں نے بچے کو اس تھیوری سے, اس میتھڈ سے پڑھایا کہ بچہ ایزیلی پڑھائی سمجھ سکے, تعلیم ابزورب کر لے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سنیے مولانا ایجوکیشن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتی ہے پریکٹیکل. توجہ, میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مولانا جب تک پریکٹیکل سمجھ میں نہ آ جائے تھیوری سمجھ میں نہیں آ سکتی, تھیوری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مولانا اگر میں بچے کو صرف اے بی سی ڈی پڑھاتا بچہ پڑھ نہیں پاتا. میں نے بچے کو اے پڑھانے سے پہلے ایپل کا فوٹو دکھا دیا, اس لیے کہ ایپل ہے پریکٹیکل. جب بچہ ایپل کے فوٹو کو دیکھے گا اے خود بخود سمجھ لے گا. میں نے بچے کو بی پڑھانے سے پہلے بال کا نقشہ دکھا دیا, جب بچہ بال کے فوٹو کو دیکھے گا بی خود بخود سمجھ لے گا. میں نے بچے کو سی پڑھانے سے پہلے کیٹ کا فوٹو دکھا دیا, جب بچہ کیٹ کو سمجھ جائے گا سی خود بخود سمجھ لے گا. اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ دیکھو یہ قرآن مجید وہ پولیٹیکل کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں 70,000 نام چھپے ہوئے ہیں. اگر خالی قرآن چھوڑ کر چلا جاتا قیامت تک امت قرآن سمجھ نہیں پاتی. میں قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو جوڑے جا رہا ہوں. میرے اہل بیت کو دیکھتے جاؤ, قرآن کی آیتیں سمجھتے جاؤ. قرآن سمجھ نہیں سکتے. کوئی جو زیادہ دعویٰ کرے نا قرآن 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 کافی ہے, اس سے کہو کچھ نہیں, کم از کم حروف مقطعات کا ترجمہ بتا دو. یہی بتا دو کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہوگا. قسم خدا کی سر پٹک کر مر جائے گا, سمجھ نہیں پائے گا, بتا نہیں پائے گا. توجہ, اس لیے کہ قرآن ہے تھیوری, اہل بیت ہے پریکٹیکل. جو زیادہ دعویٰ کرے قرآن کافی ہونے کا, اس سے کہنا کچھ نہ کر, 2 رکعت نماز قرآن سے پڑھ کر دکھا دے, سر پٹک کے مر جائے گا, پڑھ نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن میں حکم نماز ہے, طریقہ نماز نہیں ہے. حکم روزہ ہے, طریقہ روزہ نہیں ہے. قرآن فقط حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو, مگر یہ نہیں بتاتا کہ کتنے پڑھو. فجر میں 2 پڑھو, ظہر میں 4 پڑھو, عصر میں 4 پڑھو, مغرب میں 3 پڑھو. یہ قرآن نہیں, یہ اہل بیت بتائیں گے. اس لیے نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کہ اہل بیت کا کردار دیکھتے جاؤ, قرآن کی آیتیں سمجھتے جاؤ. بغیر اہل بیت کے تم قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا.
مسلمان اہل بیت کے کردار کو دیکھ کر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو سمجھ سکے. اللہ کے رسول سابق زمانہ دیکھ چکے تھے انبیاء کا. کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو چھوڑا, موسیٰ کی امت نے توریت کو بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو چھوڑا, عیسیٰ کی امت نے انجیل کو بدل دیا. داؤد نے زبور کو چھوڑا, داؤد کی امت نے زبور کو بدل دیا. میرا نبی بھی جانتا تھا کہ اگر قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تو اس امت کے منافع قرآن کو بھی بدل دیں گے. لہذا میرے نبی نے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑا جن کے ہاتھوں میں ذوالفقار. یہی وجہ ہے کہ نبی نے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا. قرآن کو اگر اکیلا چھوڑ دیتے تو اس امت کے منافق قرآن کو بھی بدل دیتے. ارے وسیم رضوی تو 1400 برس بعد پیدا ہوا ہے. اللہ جانے 1400 برس میں کتنے وسیم اور کتنے سلمان رشدی پیدا ہوئے. یہ قرآن کو ہی بدل دیتے اگر اس کے محافظ, اس کے وارث اہل بیت نہ ہوتے. چلو ایک مثال جوانوں کے لیے بھی دے دوں کہ کیوں نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا. بھائی مثال کے طور پر مجھے آنا تھا یہاں شاملی کرانا مجلس میں. اب میں دلی ایئرپورٹ میں آیا اور دلی ایئرپورٹ میں آنے کے بعد مجھے آنا تھا یہاں کرانا آنا تھا, شاملی آنا تھا, بڑے امام والے مجلس پڑھنے. مجھے ایئرپورٹ پر مجھے اکبر بھائی مل گئے. میں نے اکبر بھائی سے پوچھا کہ اکبر بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کرانا کہاں ہے بڑا امام والا, مجھے وہاں مجلس پڑھنے جانا ہے. اب اکبر بھائی نے کہا مولانا کیسے جائیے گا؟ میں نے کہا میں تو گاڑی سے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں, آپ ویسے ویسے پہنچ جائیے. میں نے کہا چلو بھائی بتاؤ کیسے پہنچوں. تو کہنے لگے مولانا یہاں سے سیدھے جائیے گا, سیدھے جا کے دائیں جائیے گا, دائیں جا کے بائیں جائیے گا, بائیں جا کے رائٹ جائیے گا, رائٹ جا کے لیفٹ جائیے گا, لیفٹ جا کے ہائی وے پہ چڑھیے گا, ہائی وے سے اڑیے اتریے گا, فلائی اوور پہ چڑھیے گا, فلائی اوور سے اتریے گا, پیچھے مڑیے گا, آگے بڑھیے گا, دائیں مڑیے گا, پھر سیدھے جائیے گا, پھر ایک موڑ آئے گا, پھر وہاں سے رائٹ جائیے گا, لیفٹ جائیے گا, پھر ایک موڑ آئے گا, وہاں سے دائیں مڑ جائیے گا. توجہ. اب جیسا جیسا انہوں نے مجھے بتایا میں ویسے ویسے آتا گیا, سیدھا گیا, بائیں گیا, دائیں گیا, رائٹ گیا, لیفٹ گیا, ہائی وے میں چڑھا, ہائی وے سے اترا, فلائی اوور میں چڑھا, فلائی اوور سے اترا, پیچھے مڑا, آگے بڑھا, دائیں گیا, بائیں گیا, موڑ میں آ کر اب راستہ بھول گیا. اب دائیں جانا ہے بائیں, تو بجائے کہرانا آنے کے کہیں اور نکل گیا. بھائی کنفیوژن ہو سکتی ہے نا مجھے, مولوی ہوں جبریل تو ہوں نہیں, کنفیوژن ہو گئی, راستہ بھٹک گیا, نہیں آ سکا کہہ لینا. اچھا اب دوبارہ مجھے پھر آنا تھا کہہ لینا. اب جب میں دلی ایئرپورٹ پر آیا تو وہاں مجھے شارف بھائی مل گئے. میں نے کہا شارف بھائی ذرا مجھے بتاؤ کہرانا میں یہ بڑا امام والا کہاں ہے, مجھے مجلس پڑھنے جانا ہے. کہنے لگے مولانا میں تو اسی امام والے کا متولی ہوں, چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. اب یہ گاڑی میں مجھے بیٹھایا انہوں نے اور ہاتھ پکڑ کر لا کر مجھے کہرانا تک پہنچا دیا. اب میں منزل تک آ گیا. اب انصاف سے بتانا کہرانا والوں کہ کیا اکبر بھائی نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کیا نہیں مولانا, اکبر بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا, شارف بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا, پہلے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا, دوسرے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا. میں نے کہا جب دونوں نے صحیح راستہ بتایا تو پہلے والے میں راستہ بھٹک گیا اور دوسرے والے میں منزل تک کیسے پہنچ گیا. تو نوجوان کہنے لگے مولانا اس لیے کہ دونوں کے راستہ بتانے میں فرق تھا. میں نے کہا کیا فرق تھا؟ کہا پہلے والے نے راستہ بتایا تھا, دوسرے والے نے راستہ دکھایا تھا. ارے نہیں پہنچا بننا. کہا مولانا پہلے والے نے خالی ڈائریکشن بتایا تھا, دوسرے والے نے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا. اس لیے نبی نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا. قرآن ڈائریکشن بتائے گا, اہل بیت ہاتھ پکڑ کر ہونے کو حاصل تک پہنچا.
پکڑ کر منزل تک پہنچا دیں گے. قرآن خاموش ہے. دیکھیں قرآن کتنی مقدس کتاب سے ہے مگر قرآن خاموش ہے. اس لیے کہ کتاب خاموش ہے. توجہ, کتاب کی زبان نہیں ہوتی, نہیں پہنچا بنا بنا بھائی رحل میں قرآن رکھا ہے سامنے, اور کوئی شرابی شراب پیے تو انصاف سے بتانا کیا قرآن سے آواز آئے گی کہ شراب پینا حرام؟ کہ نہیں مولانا, قرآن سے آواز نہیں آئے گی اس لیے کہ کتاب کی زبان نہیں ہوتی. بھائی قرآن سامنے رکھا ہے, کوئی جواری بیٹھ کر جوا کھیلنے لگے, کیا قرآن چیخ کر کہے گا کہ جوا کھیلنا حرام؟ کہ نہیں مولانا, جب تک قرآن کھول کر نہ پڑھ لو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کیا حلال کیا حرام. اس لیے کہ قرآن خاموش ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر اگر گناہ کرو گے تو قرآن نہ روکے گا, نہ بولے گا, نہ ٹوکے گا. اب بات سمجھ میں آئی کہ یزید نے کیوں کہا کہ قرآن رہنے دو, اہل بیت کو مٹا دو. اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ قرآن موجود رہے گا, ہم حرام کام کرتے رہیں گے, قرآن نہ بولے گا, نہ روکے گا, نہ ٹوکے گا. پر اگر اہل بیت کے سامنے کچھ غلط کیا, اہل بیت روکیں گے بھی, بولیں گے بھی, ٹوکیں گے. ایک سلامات والے محمد والے محمد. قرآن کے سامنے کچھ غلط کیا تو قرآن نہ روکے گا, نہ ٹوکے گا, نہ بولے گا جب تک کھول کر نہ پڑھ لو. اہل بیت کے سامنے غلط کیا تو روکیں گے بھی, بولیں گے بھی, ٹوکیں گے بھی. اس لیے کہ رحل پر جو قرآن رکھا ہے وہ خاموش قرآن ہے. کربلا میں جس حسین کا نور چمک رہا ہے وہ بولتا ہوا قرآن, وہ بولتا ہوا قرآن. تو یہی تو یزید کا مزاج تھا کہ نماز بھی ہو, شراب بھی ہو, عبادت بھی ہو, جوا بھی ہو. کیا مطلب؟ چندہ مسجد میں دو اور ڈانس کرو ہوٹل میں, شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو. یہی کنسپٹ تھا یزید کا کہ اسلام رہے مگر برائے نام رہے. کر کیا رہا تھا؟ ہر حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا, ہر حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا. اس نے سمجھا کہ یہ قرآن تو کچھ بولے گا نہیں, پر اسے نہیں معلوم تھا کہ آل محمد بولتے ہوئے قرآن, اور کوئی نہیں نکلا. نکلا بھی تو وارث قرآن نکلا. سوال کیا دنیا بھر کے مولویوں نے, آج بھی کچھ منحوس لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سب خاموش تھے تو حسین کیوں بولے. توجہ, جب سب نے بیعت کرنی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں انکار کیا؟ بڑا اچھا جواب علامہ مودودی نے دیا ہے اس کا. علامہ مودودی کہتے ہیں کہ مت کہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی, بلکہ یہ کہو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کر لی. تو سمجھ گئے صلوات پڑھے محمد والے محمد. حسین نے انکار کر دیا تو پھر سب نے بیعت کیوں کر دی. اللہ اکبر. یہ حسین کا انکار یہ 1,24,000 پیغمبروں کا انکار تھا. قسم خدا کی یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں تھا, یہ اپنے وقت کے محمد کا ہاتھ تھا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے چاہے تعداد میں کم رہیں مگر ان کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹے چاہے اکثریت میں ہوں, جھوٹوں کے ساتھ مت ہونا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا, آج عالم اسلام میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ بھائی سچے کون ہیں. توجہ, آج انشاءاللہ اس مسئلے کو میں حل کر دوں گا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ سچے کون ہیں. تو کون ہے سچے؟ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ ملا ہے وہ ہے سچا. ملا جس کے ساتھ ہے وہ ہے سچا.
اچھا ملاؤں کا حال کیا ہے آپ تو مجھ سے بہتر جان رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں. میرے ایک دوست ہیں ممبئی میں رہتے ہیں, بیچارے ابھی ٹھیک ٹھاک راستے میں ہیں وہ. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ مولانا پہلے میں ذرا غلط راستے میں تھا, یعنی میرا دھندا, میرا بزنس, میرا کام کچھ غلط کام تھا, تو غلط طرح سے میری کمائی ہوتی تھی. اچھا میں جس مسجد میں نماز پڑھنے وہ جاتے تھے اس کے مسجد کے امام کو پتا تھا کہ اس کا کام, اس کا بزنس, اس کا دھندا خراب کا ہے, غلط کام کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھنے پہنچ گیا اور کہنے لگے کہ جیسے ہی امام صاحب نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے جو ہے اپنا پورا موضوع ہی چینج کر دیا. کہنے لگے مجھے دیکھتے ہی حرام حلال شروع کر دیا انہوں نے. اب جتنی روایتیں ہیں سب بیان کرنا شروع کر دی. جو حرام کمائے گا اس کو کیڑے پڑیں گے, قبر میں ٹیڑھا ہو جائے گا. اور وہ بیچارہ کہہ رہا میں چپ چاپ سے سن رہا ہوں, میں کر کیا سکتا ہوں. میں سمجھ گیا کہ یہ تو میرے ہی اوپر اشارہ ہے, تیر میرے اوپر چل رہا. کہنے لگے کہ مولانا مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں کر کیا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر میں نے یہ بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کہ اس سے بدلہ تو میں ضرور لوں گا. تو میں نے کہا کیسے بدلہ لیا آپ نے؟ کہا مولانا جب خطبہ ہو گیا, جمعے کی نماز ہو گئی تو سب مولانا سے مصافحہ کرنے گئے, تو میں نے اپنے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور نکال کر مصافحے میں مولانا کے ہاتھ میں دبا دیا. وہ کہنے لگے جیسے ہی پیسہ دبایا مولوی صاحب نے مجھے گلے سے لگا دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے میں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا, جو فیکٹ واقعہ انہوں نے بیان کیا وہی بتا. وہ کہنے لگے تو میں نے مسجد کے متولی سے کہا کہ آپ میرا پیسہ حرام نہیں ہے, توجہ کیجیے گا. تو دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ اکثریت جو آج ہے عالم اسلام میں علماء کی, مولویوں کی, وہ اکثریت ہے علماء سو کی. ایسا نہیں ہے کہ علماء حق نہیں ہیں, علماء حق ہیں مگر تعداد میں کم ہے. توجہ, یہ زرخرید جو ملا ہیں, یہ درباری ملا جو پیٹ کے نام پر اسلام کا سودا کرتے ہیں, یہ تعداد میں زیادہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سب سے زیادہ دیکھیے, اگر حاسد آپ کو ملے گا تو مولوی ملے گا. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. آج سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو وہ مولوی کے دل میں ہے. ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا اگر وہ ترقی پر ہے. توجہ کیجیے گا, یہ زمانہ ہے آج کے زمانے میں. توجہ. تو اب سچوں کے ساتھ کون ہے؟ کیا وہ سچے ہیں جن کے ساتھ ملا ہے, یا وہ سچے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے؟ توجہ کیجیے گا. تو سارے مسلمان مجھ سے کہیں گے مولانا سچوں کا معیار یہ نہیں ہے کہ ملا کس کے ساتھ ہے, سچوں کا معیار دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. تو میں نے تلاش کرنا قرآن میں ہی شروع کیا کہ بھائی دیکھتے ہیں اللہ کس کے ساتھ ہے. تو مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں اور میڈیا میں جو لوگ سن رہے ہیں, تم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر غور کرنا جو میں بول رہا ہوں. توجہ, یہ بتاؤ کہ پورے قرآن کو میں نے پڑھا. توجہ, نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا بھائی. نماز کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی عبادت. نبی فرماتے ہیں فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَبَاهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَبَاهَا. نماز قبول تو ہر عبادت قبول, نماز رد تو ہر عبادت رد. تو نماز ہے سب سے بڑی عبادت. مگر مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں, مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں, 114 سوروں میں, 30 پاروں میں ایک ایسا سورہ یا ایک ایسی آیت دکھا دو جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. ایک آیت بھی خیر سے نہیں ملے گی کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. اچھا, نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے روزہ. پورے قرآن میں مجھے کہیں بھی دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں. پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں. ارے کچھ نہ صحیح یہی دکھا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں. توجہ, تو اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں حج کرنے والوں کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں زکات دینے والوں کے ساتھ. وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ
مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اللہ کربلا میں کس کے ساتھ تھا. ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ اس لیے کہ نمازی یہاں بھی تھے وہاں بھی، روزے دار یہاں بھی تھے وہاں بھی، حاجی یہاں بھی وہاں بھی، زکات دینے والے یہاں بھی وہاں بھی. اللہ نے بھی ایک پالیسی میکنگ جملہ کہا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. وجہ یہ کہ کربلا میں یزید صبر کرنے والا، حسین صبر کرنے والا. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والا. اللہ جانتا تھا اگر نمازیوں کے ساتھ میں نے کہہ دیا تو قیامت تک یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ خدا کربلا میں کس کے ساتھ تھا. حسین نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ دیکھو کربلا میں معیار نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا. یزید کے لشکر میں سب سے کم تعداد جو لکھی ہوئی ہے روایتوں میں، سب سے کم بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ تو 700 800 تک 1300 تک روایت ہے، مگر سب سے کم تعداد جو لکھی ہوئی ہے کہ یزید کے لشکر میں 150 حافظ قرآن تھے. آپ سوچئے کتنا تعجب ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر قرآن کو مار رہے ہیں. 150 حافظین قرآن. اللہ اکبر. یزید کے لشکر میں نمازی یہاں بھی وہاں بھی، روزہ دار یہاں بھی وہاں بھی، حاجی یہاں بھی وہاں بھی، قاری یہاں بھی وہاں بھی، مولوی یہاں بھی وہاں بھی. مفتی یہاں تو زیادہ تھے، یزید کے لشکر میں زیادہ مفتی تھے. مگر اللہ نے بھی کہا کہ معیار نماز اور سجدے کو میں نہیں، معیار صبر کو بناؤں گا. ان اللہ مع الصابرین، یہ دیکھو کہ صبر کس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. بڑا سے بڑا قلمکار مر گیا مگر یہ نہیں لکھ سکا کہ صبر یزید کے ساتھ تھا، صبر حسین کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں حسینیوں کے ساتھ ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں. میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں حسین آباد ہے. میں ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں حسین آباد ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اسلام کربلا سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک یزیدی فکر کا اسلام، ایک حسینی فکر کا اسلام. تو آج 1400 برس کے بعد ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون کس اسلام پر چل رہا ہے؟ بہت ایزی ہے معلوم کرنا. جہاں پر حسین کے نام پر، جہاں پر پیاسوں کو پانی پلاتے ہوئے لوگ نظر آئیں، سمجھ لینا کہ ان کا اسلام حسین سے ملتا ہے. اور جہاں پر اسلام کے نام پر لوگ مظلوموں کی گردن کاٹتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ جانا اس کا اسلام یزید سے ملتا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی سرخرو ہے ایسے دور میں بھی، اس دور میں بھی میں بتا رہا ہوں، اللہ بتا رہا ہوں، اس دور میں بھی کہ جس دور میں دوسری قومیں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، قسم خدا کی یہ فرش ازا کا صدقہ ہے کہ اس دور میں بھی حسینی سرخرو ہے. اس دور میں بھی حسینی سرخرو ہے. میں نے خود محسوس کیا. میں آج تک جتنے ایڈمنسٹریشن کے یا گورنمنٹ کے جن عہدیداروں سے میں ملا، قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ایک عجیب احترام ڈال دیا. اور یہ صدقہ اس منبر حسینی کا، اس فرش ازا کا. یعنی غیر قوم بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک طرف ہے اور حسینی مزاج کے مسلمان دوسری طرف. تو جس کے ذہن میں، جس کے افکار میں حسینیت آباد ہو، وہ کبھی دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کبھی آتنکواد نہیں پھیلا سکتا، وہ کبھی بے قصوروں کا خون نہیں بہا سکتا. وجہ یہ ہے کہ جس اسلام میں خودکشی حرام ہے، جس اسلام میں خود کو مارنا حرام ہے، اس اسلام میں دوسروں کو مارنا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ سمجھ لی میں نے گفتگو. اسلام نام ہے قربانیوں کا، اسلام نام ہے صبر کا، اسلام نام ہے گردن نہادم کا، اسلام نام ہے خود کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کا. یہ ایک پیغام بھی دے رہا ہوں جوانوں، اپنے فیصلے ذرا اللہ کے ذات پر چھوڑ کر دیکھو. اتقوا اللہ
اس پر یقین کرو اور اپنے فیصلے اس پر چھوڑ کر دیکھو، اور پھر دیکھو کہ کیا کمال کا نتیجہ تمہارے سامنے آتا۔ یہ میری زندگی کا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اس چھوٹی عمر میں جو میں نے تجربہ کیا ہے۔ اپنے فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑ کر دیکھو اور پھر دیکھو کہ وہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حسین نے اپنا معاملہ خدا کے اوپر چھوڑا اور قربانی دی بھی تو خدا کی خاطر قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ سر کاٹنے والوں کا آج کوئی نام نہیں لیتا، سر کٹانے والوں کے نام سب کے لبوں پر ہیں۔ آج جس کو بھی دیکھو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مگر وہ خود کو حسینی کہتا ہے۔ مگر ہائے افسوس کی بات ہے، عجیب و غریب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، آپ دیکھو، آپ کو ہزاروں ہندو مل جائیں گے، لاکھوں ہندو مل جائیں گے۔ میں 2 سال پہلے میں نے یہی آپ کے بغل میں کرنال میں نے خمسہ پڑھا تھا، یہ آپ کے ہریانہ میں، تو وہاں پر جو گجر سماج کے میرے ہندو جوان جو ہیں، جاٹ، وہ لوگ آتے تھے میری مجلس میں اور آ کر روتے تھے۔ میں سنبل میں گیا تو میں جیسے ہی اترا اسٹیج سے، ایک برہمن میرے پیر کو چھونے کے لیے جھک گیا، میں نے اس کو سینے سے لگایا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنے چرنوں میں جگہ دے دیجیے۔ میں نے کہا تو حسینی ہے، تیری جگہ میرے چرنوں میں نہیں، میرے دل میں۔ ابھی میں برہمہ پوری میں مجلس پڑھ رہا تھا دلی میں، آپ سنیں گے کہ میں جب مجلس پڑھ رہا تھا، میری مجلس سننے کے لیے دلی کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس مراری لال جی وہ خود مجلس میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں ایسے ہندو ملیں گے آپ کو جو کہیں گے کہ میں حسینی ہوں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین کی حمایت کرتے ہیں، ہم امام حسین کے سپورٹر ہیں۔ توجہ، مگر آپ کو ایک بھی ہندو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم یزید کے سپورٹر ہیں۔ مگر ایک بات کہوں گا، شاید یہ بات چھپ جائے کچھ لوگوں کو، آپ کو ایک بھی ہندو نہیں ملے گا جو یزید کا سپورٹر ہو، مگر اسی دور میں آپ کو ہزاروں مسلمان مل جائیں گے جو یزید کے سپورٹر ہیں۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ اور پھر مسلمان اپنا فیصلہ خود سوچے کہ آج بھی جس قوم میں ہزاروں لاکھوں لوگ یزید جیسے حرامزادے کو، یزید جیسے ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج وہ قوم روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ آج وہ قوم زمانے کے سامنے ذلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آج بھی تو لوگ یزید کی حمایت، اللہ جانے کیا رشتہ ہے تمہارا یزید سے۔ آج بھی کچھ لوگ، کچھ منحوسوں کے تو خواب میں یزید آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ بڈھے کو، اس کے خواب میں نے کہا بھی ایک جگہ مجلس میں، اس کے خواب میں یزید آیا۔ میں نے کہا بھیا خواب میں وہی آتا ہے جس کا انسان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ توجہ، اور دوسری بات اس نے پہچانا کیسے کہ وہ یزیدی ہے؟ تو یا تو اس کے باپ سے، دادا سے، کسی نہ کسی سے تو اس کا چہرہ ملتا ہوگا، اور چہرہ کا پورا شجرہ ہی ملتا ہوگا، تبھی تو اس نے پہچانا۔ آپ دیکھیے افسوس کی بات ہے، میں اکثر مجھے بہت زیادہ جگہوں میں مولوی کہتے ہیں مولانا آپ بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں، میں آپ بہت کڑوی باتیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کڑوی گھونٹ لے لو تو جلدی سے شفا پا جاؤ گے، میٹھی چیزوں میں زیادہ زہر ہو سکتا ہے کہ میری باتوں میں کڑواہٹ ہو، مگر میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہیں جھنجھوڑوں۔ دیکھیے آج کے زمانے خطیب کا کام ہی یہی کہ خطیب تمہیں جھنجھوڑ کے جگا دے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میٹھا پلا کر سلا دے۔ جو ممبر پر خطبہ آتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ قوم کو جھنجھوڑ کے جگاؤ۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی اگر وہاں سے یہاں آ جاتا ہے، اگر لشکر یزید سے نکل کر کوئی اور آپ کے یہاں آ جاتا ہے، تو آپ کے لیے یہ کمال مجلس ہے، یہ کمال خطابت ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے خدا کسی کی ہدایت فرمائے۔ یہی مقصد مجلس ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اپنے خطبہ سے بھی کہتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں کبھی تقریر نہ کرو، تقریر کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر، تبلیغ کرو تو لوگوں کی ہدایت کی خاطر، تاکہ اگر کوئی دور میں بھی کوئی ہو ہے تو وہ چلا آئے۔ یہی مقصد مجلس ہے۔ امام کے لشکر میں سپاہیوں میں اضافہ کرو، کبھی اپنے آپ میں بیٹھ کر سوچو کہ تم نے امام کے ظہور کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو زبان سے دن رات ہم کہہ رہے ہیں العجل یا امام آ جائیے، کبھی بیٹھ کر سوچنا کہ اگر آج آ جائیں امام تو تمہاری تیاری کیا ہے، کیا تیاری ہوئی ہے تم نے امام کے لیے؟ تم تو یہی تیاری کرتے رہے، سوچتے رہو گے
ایسا نہ ہو کہ امام آ جائے تو ہم یہی سوچتے رہے کہ پہلے پراپرٹی بیچ دے پھر جائیں گے امام کی نصرت ہے، پہلے گاڑی جو ہے سستے دام میں کہیں بکری کر دے اس کے بعد جائیں گے امام کی نصرت۔ کبھی سوچیے کہ اللہ کیوں نہیں بھیج رہا امام کو؟ خدا نہیں چاہتا کہ اس وقت کا حسین بھی تنہا رہ جائے، اس لیے کہ تاریخ سامنے ہے، تاریخ سامنے ہے، چاہنے والے ہر زمانے میں رہے مگر آل محمد ہر زمانے میں تنہا ہو گئے۔ اللہ نہیں چاہتا، اور ایسے دور میں کہ جس دور میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا مشکل ہے، جس دور میں میڈیا جھوٹ بول رہی ہو۔ ایک انگلش کا پروورب ہے کہ if you do not read the newspaper you are uninformed, but if you do read the newspaper you are misinformed۔ سوچئے ایسے دور میں کہ اگر آپ خبر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ نہیں جانتے، اور اگر خبر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی خبر جانتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کیا کیجیے گا؟ آج کا جو دور ہے، جو پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، آج ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی نیوز ہمارے پاس ایکوریٹ آ رہی ہے، کون سی خبر صحیح آ رہی ہے۔ تو ایسے دور میں امام کا ظہور ہو گیا تو تیاری کیا کی؟ کبھی اپنے آپ میں سوچنا کہ کتنے سپاہیوں کا اضافہ کیا ہے، اور یا ایسا تو نہیں ہے کہ نادانی میں آ کر امام کے ظہور کے راستے میں ہم نے روڑے اٹکا دیے اور امام کے راستوں کو ہم نے بنجر بنا دیا۔ راستے ہموار کرو، اس لیے کہ حالات ایسے جو زمانہ چل رہا ہے، جو زمانے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ میرا ایک دوست رہتا ہے سعودی میں دمام میں، اس نے مجھ سے ایک بات مجھے بتائی، سعودی کی بات بتا رہا ہوں، اس نے بتایا کہ مولانا یہاں ایک سوسائٹی آباد کی گئی ہے جس میں صرف امریکنس آ سکتے ہیں اور صرف شیخ لوگ آ سکتے ہیں۔ سعودی میں بتا رہا ہوں میں، عرب، جہاں پر مکہ المکرمہ ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں مدینہ منورہ ہے، اس زمین کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا اس امریکن سوسائٹی میں آپ دنیا کا ذلیل سے ذلیل، گندے سے گندا گناہ تصور کر لیجئے، وہ گناہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور آپ تو سب کچھ کھلے عام ہو رہا سعودی میں، کانسرٹ اور یہ ساری چیزیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت تیزی سے ظہور کے قریب آ چکے ہیں، مگر صرف ہماری غفلت کی وجہ سے آج امام کا ظہور نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں لڑ لڑ کر مر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جو ہمارا حقیقی دشمن ہے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں، ہم تو آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے سے مر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جتنی شیعت آپ سمجھتے ہیں نا شیعہ ہو کر، اس سے زیادہ شیعت اس وقت کا یہودی سمجھ چکا ہے، اس نے آپ سے زیادہ شیعت پر ریسرچ کی ہے۔ آج سے نہیں، جب 1979 میں امام خمینی کا انقلاب آیا تب سے یہودیوں نے، صہیونیت نے، یورپ نے، امریکہ نے اپنے ریال کروڑوں خرچ کر دیے، انٹیلیجنس لگا دی شیعت کو سمجھنے کے لیے۔ شیعت پر ریسرچ ہوئی ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ شیعت کی طاقت کیا ہے، اور اب وہ اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ وہ آپ کی طاقت کو ہی آپ کی کمزوری بنا رہے ہیں۔ یعنی جو چیزیں آپ کی طاقت تھی، جو چیزیں آپ کو ملاتی تھی، آج انہوں نے وہی چیزیں آپ کو لڑانے کا سبب بنا دی۔ مولا علی کی ولایت، یہ کیا ہے؟ شیعت کی طاقت ہے۔ ولایت طاقت ہے شیعت کی، عزاداری طاقت ہے شیعت کی، مرجعیت، نظام مرجعیت یہ طاقت ہے شیعت کی، مگر آج انہی موضوعات کو آپ کی کمزوری، آپ کی ویکنس بنا دیا گیا۔ آج ولایت کے نام پر جہاں ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، ولایت کے نام پر لوگ لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کا کنسپٹ الگ الگ ہو گیا۔ دیکھیے دشمن وار کہاں کر رہا، آپ کی طاقت پر وار کر دیا اس نے، اور آپ سوئے ہوئے غفلت میں آپ اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، جو لڑائی ہو رہی ہے پوری دنیا شیعت میں، جو یہ لڑائی کر رہی ہے آپس میں، یہ اقبالیت، ملنگیت، جتنی لڑائی ہو رہی ہے، مجھے انصاف سے بتا دو کہ اس سے شیعت کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے سوائے نقصان کی، صرف نقصان ہو رہا ہے۔ تم آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں۔ دیکھو تمہاری لڑائی کا نتیجہ یہ جو بل پاس ہوا ہے نا پاکستان میں، یہ دشمن نے تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔
اس نے تمہارے اسٹرینتھ کو، تمہارے پاور کو آج اس نے تمہارا ویکنیس بنا دیا، تمہارا ویک پوائنٹ بنا دیا۔ تم انہی موضوعات پہ، تم عزاداری کے موضوع پہ لڑ رہے ہو، تم ولایت کے موضوع پر لڑ رہے ہو، جو موضوع تمہیں ایک کرنے کے لیے ہے۔ ولایت دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، آپس کے رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسینیت کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے، ہم مقصد امام حسین کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے۔ میرے بھائی ذرا سا پیر موڑ دے میرے بھائی، تو اپنے گھر پہ نہیں مجلس میں بیٹھا ہے بھائی، صلوات پڑھیے محمد والے۔ کے علاوہ باقی تمہارے اعمال، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے گا، مگر ہم آج تک حسینیت کو سمجھ نہیں پائے۔ ہمیں سمجھنا ہے حسینیت۔ ایک بات میں نے کچھ روز پہلے شارف بھائی سے ہی کہی تھی، یہ بتائیے، یا کسی اور سے کہی تھی مجھے یاد نہیں، یہ بتائیے ہم لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں نا یہاں پر؟ اچھا یہ بتائیے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا کیا؟ میں کیا پڑھ رہا تھا، مولا کی مرضی ہوتی ہے کہاں سے کہاں موضوع لے لیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے ہم سب یزید سے نفرت کرتے ہیں نا یزید سے نفرت؟ ایک جوان سے میں اگر پوچھوں یہاں پر کہ ہم جو اور تم یزید سے نفرت کرتے ہو، ہماری نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نفرت کرتے ہیں ہم یزید سے؟ تو ایک ہی جواب ہے سب کے پاس، ہے نا؟ کیا جواب ہے؟ کہ یزید نے امام حسین کو قتل کروایا، یزید قاتل حسین، یہی وجہ ہے نا؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے ہمارے پاس کہ یزید نے امام حسین کو قتل کروایا، وہ امام حسین کا قاتل ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہماری وجہ یزید سے نفرت کی تو یہی ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کروایا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین جو یزید کے مقابلے پر آئے تھے تو امام حسین کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین کیوں نفرت کرتے تھے یزید سے؟ وہ کربلا آنے کے بعد امام کا قتل ہوا نا، کربلا آنے سے پہلے جب مدینے سے مولا نکلے تو یزید کی بیعت کا انکار ہی کر کے تو نکلے نا۔ ولید نے بلا کر بیعت ہی تو مانگی تھی نا، امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا مگر بیعت نہیں کی۔ تو امام حسین کی کیا وجہ تھی یزید سے نفرت؟ ہماری وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے حسین کو قتل کیا، مگر امام حسین کی خود کی وجہ کیا تھی؟ وہ یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ وہ یزید سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ یزید کے کردار سے نفرت کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یزید سے نہیں، مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے کہ جس کا کردار یزید جیسا ہو۔ یزید کیا کرتا تھا؟ یزید شرابی تھا، یزید جواڑی تھا، یزید بندروں کو نچواتا تھا، یزید کتوں کے ساتھ سوتا تھا، یزید نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا، یزید وہ ہے جس نے اپنے پھوپھی کو اپنے حرم میں داخل کیا، یزید وہ ہے جس نے اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ شادی کی، یزید وہ ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا تھا، یزید وہ ہے جو سر عام جھوٹ بولتا تھا، یزید وہ ہے جو حلال محمدی کو حرام کرتا تھا، یزید وہ ہے جو حرام محمدی کو حلال کرتا تھا، یزید وہ ہے جو بزرگوں کی بے ادبی کرتا تھا، یزید وہ ہے جو عالموں کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو اگر تمہارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں نا، اپنے آپ میں سوال کرنا بیٹھ کر رات کو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں فرش اعضا پر، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کیریکٹر کا کچھ بھی حصہ یزید جیسا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آ کر بیٹھ تو گئے فرش اعضا پر مگر کردار میں اب بھی ہمارے یزیدیت ہے۔ اگر فرش اعضا پر بھی آ رہے ہو اور جھوٹ بھی بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حسینیت کو سمجھا نہیں۔ اگر فرش اعضا پر آ کر بھی عالموں کا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا کردار حسینی نہیں ہے۔ اگر فرش اعضا پر آ کر بھی اگر ماں باپ کی تمیز نہیں ہے، ادب نہیں کرتے ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا کردار حسینی نہیں ہے۔ لہذا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ فکر اشک نکلے جو ہمیشہ ہمیں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح۔ یہ کہانی یا قصہ نہیں ہے، فرش اعضا کردار کو بدلنے کی جگہ ہے۔
کیریکٹر میں تبدیلی لانے کی جگہ. میں جو فضائل پڑھتا ہوں نا، میں فضائل مجھے معلوم ہے کہ اکثر میرے جوان یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں فضائل، مگر ایکچوئل میں میری جو تقریر ہوتی ہے وہ پوری عالم اسلام کے لیے. میں دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے بھی تقریر کرتا ہوں تاکہ ان کو عظمت اہل بیت پتہ ہو اور وہ عظمت اہل بیت کی بنیاد پر فرش اعلیٰ تک آ جائے اور پھر آنے کے بعد ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ ہے فضائل کا مقصد میرا. ورنہ تو خیبر کون نہیں جانتا، خندق کون نہیں جانتا. میری قوم کا بچہ جانتا ہے خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے، مگر اس کو ریپیٹ بار بار اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں پر بھی کوئی اگر مرحب مزاج ہے تو وہ اپنے مزاج کو بدل کر حیدر مزاج بن جائے اور یہاں پر چلا آئے. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. انشاءاللہ پھر زندگی رہی، پھر گفتگو. ہم اپنے فکر میں حسینیت کو لائیں، اپنی سوچ میں حسینیت کو لائیں، اپنی طبیعت میں حسینیت کو لائیں اور ہم دیکھیں کہ امام حسین کا کردار کیسا ہے، اہل بیت کا کردار کیسا ہے. اگر ہمارا کردار حسین جیسا نہیں ہے تو پھر ہم تو آ گئے ہیں، مگر تہذیب ہماری وہی ہے. ہم نے حسینی تہذیب کو نہیں اپنایا. آؤ فرش اعلیٰ پر آؤ، اپنے آپ کو بدلو، اس لیے کہ یہ دنیا بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے. یہ تم دیکھنا ایک سال کیسے گزرے گا اور اگلے سال کا شب بھی آ جائے گا. یہ جو تمہاری جوانی ہے، یہ جوانی بہت جلدی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا اگر اللہ نے زندگی دی ہوگی تو اسی کالی داڑھی میں آج پڑھ رہا ہوں، سفید داڑھی میں اس پر پڑھا ہوں، اور یہ بچے جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ جوان ہو کر میرے سامنے بیٹھے ہیں. اس وقت کس طاقت کا گھمنڈ ہوگا. آج جوانی ہے تو طاقت کا گھمنڈ ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کا مذاق بنا سکتے ہیں. کل کو کیا ہوگا جب پیدا جواب دے دیں گے پھر کون سی طاقت کام آئے گی. اس لیے سمجھو تم جیسے بنو گے تمہارے گھر کے بچے ویسے بنیں گے. انگلش میں ایک پروورب ہے کہ چلڈرنس ڈونٹ ڈو واٹ یو سے، دے ڈو واٹ یو ڈو. مطلب کیا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. بچہ جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا اس کے اندر وہی عادتیں آئیں گی. ایک دیکھو ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کو کچھ نہیں معلوم نماز کیا ہے، سجدہ کیا ہے، مگر وہ مصلی کو بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. اور ایک اسی عمر کا بچہ ہے جو بوتل لیے گھوم رہا، پانی کا بوتل لیے گھوم رہا. وہی بچہ جو سجدہ کر رہا ہے اس نے اپنے باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو بوتل لیے جھوم رہا ہے نا اس نے اپنے باپ کو شراب کا بوتل لیے جھومتے ہوئے دیکھا. اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنا کیریکٹر اچھا رکھو. بچوں کے سامنے گالی دو، اگر وہ بچہ کل پلٹ کر تمہیں گالی نہ دے دے تو میرا گریبان پکڑ لینا. بچوں کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرو، اگر وہ بچے دوبارہ تمہارے سامنے نہ استعمال کرے تو پھر مجھے کہنا. اور ہمارے سماج کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر بچہ گالی دیتا تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ارے آج بچہ ہے مگر یہ جوان ہونے کے بعد بھی تجھے گالی دے گا اسی طرح. تب تجھے احساس ہوگا کہ اس وقت اگر روک دیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اس لیے اپنی فکر میں حسینیت دیکھو. کربلا کے بچے کیسے تھے، دیکھو کربلا کے باپ کیسے تھے، کربلا کی مائیں کیسی تھی. اللہ، کربلا ایک درس گاہ ہے. یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، ہائے ہماری درس گاہ، واقعا یہ ہماری درس گاہ ہے. کربلا، کربلا سے درس حاصل کرو، حسین سے سبق لو، اپنے لائف کو چینج کرو. کربلا کی ماؤں کا کردار دیکھو. قسم خدا کی ایسی مائیں زمانے میں دوبارہ نہیں دیکھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب کچھ لٹا دیا. حسین جب اور محمد کے جنازے لے کر آئے نا تو حسین کے زبان پر یہی جملہ تھا، بہن اپنے ایک بیٹے کو تو بچا لیتی، میری نسل بچا لیتی. شہزادی کہتی ہیں بھیا اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں 100 آپ پر قربان کرتا. ہاں دادا، کربلا کی ایک اور ماں ہے. حسین جب شب عاشور خیموں کا چکر لگا رہے، ایک خیمے سے بڑی رونے کی آواز آئی. وہ خیمہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ ام رباب کا خیمہ تھا.
حسین میرا باپ کے خیمے میں گئے. میرا باپ ابھی تو میں زندہ ہوں, رونے کا سبب کیا ہے؟ دیکھو کربلا کی ماں رباب کہتی ہے آقا آج کربلا کی ساری مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں. ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے شہادت کے لیے, ام لیلا اکبر کو تیار کر رہی ہے, شہزادی زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے, مگر میں کیا کروں؟ حسین نے کہا رباب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا آقا میرے 2 بچے اللہ نے مجھے 2 اولاد دی ہیں, ایک سکینہ ہے بچی ہے جو جہاد نہیں کر سکتی, اور ایک میرا چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا جو ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, میں کس کو قربان کروں؟ حسین تڑپ گئے. حسین نے کہا رباب کل عاشور کے دن جو جہاد اصغر کرے گا اس کے جیسا جہاد آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اجرکم من اللہ. اللہ دارو حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر تاریخ میں ایسا کلیجہ نہیں دیکھا گیا. جب اصغر کے گلے میں تیر لگا حسین اصغر کی لاش لے کر آئے تو پہلے تو سکینہ دوڑی. سکینہ نے کہا بابا کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ اجرکم من اللہ. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, گلے میں اصغر کے تیر. ایک مرتبہ رباب نے کہا تھا کیا اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کیا اتنے کم سی بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ حسین نے خیمے کے قریب ایک قبر بنائی اور میرے باپ نے پوچھا کہ آقا اصغر کی قبر بنا رہے ہیں. حسین نے کہا دیکھو ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے اصغر کی لاش پامال ہو جائے. حسین اصغر کی لاش دفن کر رہے ہیں. اچانک ایک سائل آیا, آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے جواب سلام تو دیا مگر ساتھ ساتھ یہ پوچھا بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں حسین کو سلام کر رہا ہے؟ ورنہ آج کوئی مجھے پتھر مارتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی زہرا کا قاصد ہوں. آپ کی بیٹی زہرا نے مدینے سے خط بھیجا ہے. حسین نے زہرا کا خط لیا, خط پڑھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ڈال رہے ہیں. اچانک حسین نے دیکھا کہ قاصد خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے. حسین نے کہا بھائی تجھے نہیں پتا اس خیمے میں نبی کی نوازیاں موجود ہے, تو خیمے کی طرف نظر کر رہا ہے. قاصد نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا, کہنے لگا امام میں خیمے کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں مدینے سے چلا تھا شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا تھا قاصد جب تو کربلا پہنچے گا تو دیکھنا میرا چھوٹا بھیا اصغر گھٹنیوں چل رہا ہوگا, میرے بھیا کو میرا پیار دینا. حسین نے چہرے پر تماچے مارے, بھائی تم نے دیر کر دی, میرا اصغر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین. ایک ماں اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو نہر ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی. کربلا کے بعد رباب کبھی مسکرائی نہیں. ہاں ایک ننھی سی قبر بچے کی کربلا میں بنی اور ایک بیٹی سکینہ جس کی قبر زندان میں بنی. جب اسیران کربلا جمال محمد رہا ہوئے ہیں, ایک مرتبہ جب قافلہ شام سے روانہ ہونے لگا شہزادی زینب نے مولا سجاد کو بلایا کہ سجاد سب ساری بیویاں موجود ہیں, رباب کہیں نظر نہیں آتی. مولا سجاد نے کہا مجھے پتا ہے اما رباب کہاں ہوگی.
مولا سجاد نے شیطانی رباب کے بازوؤں کو، اماں چلیے اب سکینہ یہی رہے گی۔ قافلہ شام سے روانہ ہوا، قافلہ مدینے کی طرف جانے لگا، ایک موڑ آیا، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ بیویوں نے مولا سجاد سے کہا، مولا سجاد ایک مرتبہ ہمیں کربلا لے چلو۔ زینب نے کہا سجاد کربلا میں ہم نے لاشیں تو دیکھی ہے، قبریں نہیں دیکھی۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو قافلہ کربلا آیا، 3 دن تک آل محمد کا قافلہ کربلا میں رہا۔ 3 دن کے بعد جب گریہ پڑنے لگا، مولا سجاد نے پھوپھی کو کہا پھوپھی اماں اب روانہ ہونے کا وقت آ گیا۔ عزادارو سنو گے، بیویاں روانہ ہونے لگی۔ ایک مرتبہ قبر حسین کے پاس شہزادی رباب بیٹھ گئی، بیٹھ کر کہنے لگی آقا میرا وعدہ ہے آپ سے، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، رباب آج کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزادارو قافلہ مدینے پہنچا، روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے پہنچنے کے بعد 4 مہینے تک شہزادی رباب زندہ رہی، رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک روز شہزادی زینب نے کہا سجاد اپنی ماں رباب کو سائے میں لے کر آؤ۔ سجاد شہزادی رباب کے پاس آئے، کہنے لگے اماں رباب سائے میں چلیے۔ رباب نے کہا سجاد میں نے قسم کھائی ہے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا سجاد نے کہا اماں میں بیٹا نہیں امام بن کر حکم دیتا ہوں۔ ارے حکم امامت سنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ رباب نے کہا پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھنا، میں نے قبر حسین پر وعدہ کیا ہے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزادارو جیسے ہی سائے میں لایا گیا، ایک ہچکی آئی، رباب نے کلام نہیں کیا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں رباب۔ اللہ